أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من قبل فصدقت. استبق الباب وقدت قميصه من قبل وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي. صدق الله العظيم. منگل کے روز جو درس ہوا اس میں بھی تقریباً 5 بڑی باتیں آئی تھی. پہلی بات یہ آئی تھی کہ کسی کا نام لے کر اس کی غلطی کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اور مثال کے طور پر قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ خود اللہ تعالیٰ نے زلیخا کا نام نہیں لیا تھا، بلکہ صرف یہ کہا تھا وراودت. قرآن کریم کہہ رہا التی هو فی بیتها عن نفسی. قرآن نے یہ کہا تھا کہ اس عورت نے ورغلایا تھا جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے. دوسرے نمبر پر یہ بات آئی تھی کہ انسان گناہ کا کام اگر دیکھ رہا ہے، گناہ کی کوئی چیز، تو وہاں سے خود بھاگے. یہ عذر پیش نہ کرے کہ ماحول خراب تھا، بلکہ خراب ماحول سے بھاگنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ آگے کے اسباب کھول دیتے ہیں. جیسے سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ السلام نے جب دیکھا کہ عورت مجھے گناہ کی طرف بلا رہی ہے تو بھاگے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے دروازے کھول دیے. اسی طرح ایک بات یہ آئی تھی کہ محسن جس نے ہم پر احسان کیا ہے اس کے احسان کو بھولنا نہیں چاہیے، چاہے احسان کرنے والا مسلمان ہو یا کافر ہو. ظاہر بات ہے یوسف علیہ السلام پر جس نے احسان کیا تھا عزیز مصر نے، وہ مسلمان تو تھا نہیں، لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں انہو ربی احسن مثوائی، کہ یہ میرے رب نے، میری پرورش کرنے والے نے مجھے اچھی طرح رکھا، میری پرورش کی، اس لیے میں احسان فراموش نہیں بن سکتا. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ آئی تھی کہ فتنوں کے موقع پر اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے، انسان کو اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. فوراً اللہ کی مدد طلب کی، اللہ کی پناہ میں گئے. اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کیا کہ میں بڑا نیک ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں. اور ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ جب کسی چیز پر نظر پڑتی ہے انسان کی اور اس کی نیت اچھی ہو تو اللہ کے یہاں سے فیصلے بھی اچھے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت بی بی آسیہ رحمت اللہ علیہا ان کی نگاہ پڑی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر
اچھی نگاہ دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. اور کیسا ایمان عطا فرمایا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت سے یہ کہہ رہے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اے میرے حبیب کے امتیوں، تمہارے سامنے اگر استقامت کا کوئی نمونہ ہو تو وہ آسیہ کا نمونہ ہے، فرعون کی بیوی کا نمونہ ہے. ایسا ایمان، ایسی استقامت اللہ نے عطا فرمائی. لیکن دوسری طرف زلیخا کی نظر پڑتی ہے یوسف علیہ السلام پر، لیکن اچھی نظر نہیں ہے. تو اللہ کے یہاں سے فیصلے کیسے ہوتے ہیں بات آپ کے سامنے آ گئی. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یوسف علیہ السلام بھاگے، یہ عورت بھی بھاگ رہی ہے. اب قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دونوں نے اپنے سردار کو، اس نے اپنے شوہر کو، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے آقا کو باہر پایا. اب جب عورت نے دیکھا کہ میرے شوہر نے دیکھ لیا ہے تو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. اس عورت نے فوراً یہ کہا کہ یہ یوسف میرے ساتھ غلط کام کر رہا تھا، اس لیے آپ کی کو فیصلہ کرنا ہوگا. یہ جو آپ کی بیوی پر، آپ کے حرم پر غلط نگاہ اٹھائے یا اس کے سامنے غلط کام کرے اس کے ساتھ، تو اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ عورت نے خود سزا بھی تجویز کر کے اس کے سامنے رکھ دی. ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، کہ دو آپشن ہیں آپ کے سامنے، یا تو اس کو دردناک سزا دو یا اس کو جیل خانے میں ڈال دو. اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ زلیخا کو محبت تھی یوسف علیہ السلام سے، تو محبت میں تو ظاہر بات ہے محب جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ خود پھنستا ہے، اپنے محبوب کو نہیں پھنساتا. جس سے محبت کرتا ہے اس کو نہیں پھنساتا. آپ دیکھتے ہیں کہ جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ خود تکلیف برداشت کرتا ہے، وہ خود پھنستا ہے، لیکن جس سے محبت کر رہا ہے اس کو پھنسانے کی کوشش کرتا نہیں ہے. یہاں الٹا ہے کہ یہ عورت جو دعویٰ کر رہی ہے کہ مجھے یوسف سے محبت ہے، لیکن جب معاملہ بگڑا تو وہ خود یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے. یہاں سے علماء نے یہ بات نکالی کہ جہاں نفسانی محبتیں ہوتی ہے، وہاں خود غرضی ہی ہوتی ہے، وہاں انسان اپنا مفاد اور اپنا فائدہ ہی سامنے رکھتا ہے. وہاں یہ نہیں سوچتا کہ میرا محبوب نہ پھنسے. نفسانی محبت ہے. نوجوان بیٹھے ہوئے نوجوانوں سے خاص طور پر کہوں گا کہ بہت سے نوجوان نفسانی محبتوں کا شکار ہوتے ہیں. جو لو ہوتا ہے بیفور میرج والا، آفٹر میرج والا نہیں، بیفور میرج والا. میرج سے پہلے عام طور پر نوجوانوں کو جو لو ہو جاتا ہے، جو محبت ہو جاتی ہے، اس میں 99% جتنی بھی محبت کی داستان ہے اس میں خود غرضیہ ہے. کوئی محبت ایسی نہیں ہے کہ اس میں بقا ہو اور وہ باقی رہی ہو. ساری محبتوں کا اینڈ یہی رہا ہے جس میں نفسانیت ہوتی ہے. محبت کے لیے نفسانیت نہیں ہوتی، محبت نفسانیت کو نہیں دیکھتی، لیکن جہاں نفسانیت ہوتی ہے، انسان کا نفس شامل ہوتا ہے، وہاں یہی حال ہوتا ہے. اس لیے بہت سے نوجوان جو بیفور میرج والے لو میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے آفٹر میرج محبتیں نہیں ملتی ان کو، پھر وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ اس کے اندر نفسانیت تھی، اس لیے ایسی محبتوں سے بچنا چاہیے جس میں نفسانیت. بہرحال یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کی کوشش کی. اب عزیز مصر نے دیکھا کہ معاملہ الجھا ہوا ہے، کیا کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، ایک بچہ وہاں گہوارے میں سویا ہوا ہے. اس بچے نے گواہی دی. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ کہ بھئی ان کا کرتا دیکھو، ان کا کرتا اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت سچی ہے، یوسف جھوٹے ہیں.
اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف سچے ہیں اور عورت جھوٹی ہے۔ اب جب عزیز مصر کے کان میں یہ بات آئی تو عزیز مصر نے دیکھا تو ظاہر بات یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، وہ سمجھ گیا کہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام سے غلط کام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اب کر کیا سکتا تھا؟ مسئلہ اس کی بیوی کا تھا۔ اگر یہ مسئلہ پھیلتا تو ظاہر بات ہے اسی کی رسوائی تھی، اسی کی بدنامی تھی۔ اس نے اس مسئلے کو جو ہے بند کرنے کے لیے، چھپانے کے لیے یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس سے اعراض کرو، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو اس مسئلے کو، اس کے پیچھے مت پڑو۔ یوسف علیہ السلام خاموش ہو کر کھڑے ہو گئے، لیکن بہرحال عزیز مصر کو یقین ہو گیا کہ میری بیوی غلط ہے اور یوسف سچے ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بچی کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کی صداقت کو ظاہر کیا، سچائی کو ظاہر کیا۔ ایک تاریخی روایت ملتی ہے، اسرائیلی روایت ملتی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب فوڈ منسٹر بنے تھے، فوڈ منسٹر بننے کے بعد یوسف علیہ السلام جب غلہ تقسیم کر رہے تھے، اس موقع پر یوسف علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا۔ یوسف علیہ السلام نے معمول کے مطابق اس کو غلہ دیا، تو اس نے کہا مجھے غلہ زیادہ دو، میں کوئی معمولی انسان نہیں ہو۔ تو کہا تم کون ہو؟ تو کہا میں وہی جو میں نے گہوارے میں بچپنے میں آپ کے حق میں سچائی کی گواہی دی تھی، میں وہ ہوں، اس لیے آپ مجھے زیادہ دیجئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے معمول سے زیادہ دیا اس کو۔ اب اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام پر وحی آتی ہے کہ اے میرے بندے یوسف، اللہ کو سب معلوم ہے لیکن سنانا ہمیں تھا، اے میرے بندے یوسف کیا بات ہے، دوسروں کو جتنا دیتے ہو اس سے زیادہ اس کو دیا، ناانصافی آپ کے یہاں۔ کہا اللہ بات یہ تھی کہ یہ وہ بندہ تھا جس نے میرے حق میں گواہی دی تھی، میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس کو دوسروں کے برابر دوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے یوسف تو گواہ رہنا کہ اگر کوئی بندہ تیرے حق میں گواہی دیتا ہے تو تو دوسروں سے زیادہ دیتا ہے، جو بندہ میرے حق میں گواہی دے گا میں اسے اتنا دوں گا جو میری شان ہوگی، میری شان کے مطابق دوں گا۔ کیا مطلب؟ رب کے حق میں گواہی دینے کا مطلب کیا ہے؟ رب کے حق میں گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ میرے اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اکیلا عبادت کے لائق ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور دوسری طرف شیطان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ اکیلا رب نہیں ہے، اس کے سوا ہزاروں رب ہے۔ اب آپ کے اختیار میں ہے، آپ رب کے حق میں گواہی دے کر یہ اپنی زبان سے بھی کہے لا الہ الا اللہ، اور آپ اپنے عمل سے بھی جو ہے ظاہر کرے کہ اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس اللہ کے سوا نہ تو میری دکان اس لائق ہے کہ میں اس دکان کو اپنے سینے سے لگاؤں اور اس رب کو چھوڑوں۔ یہ ہے گواہی دینے کا مطلب۔ یہ مطلب نہیں یہاں بیٹھ کر صرف لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہہ دیا یہ رب کے حق میں گواہی ہو گئی۔ رب کے حق میں گواہی کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے بھی گواہی دے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اپنے ایک ایک عمل سے ظاہر کرے کہ دنیا میں نقشے ہیں، دونوں نقشے ہیں۔ ایک نقشہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ عبادت کے لائق نہیں ہے، اور ایک نقشہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے۔ اور جو نقشہ دوسرا ہے، شیطانیت والا نقشہ ہے، وہ آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے، وہ آپ کو ڈرا رہا ہے کہ اگر تم نے ان کے حق میں گواہی دی تو تمہاری ٹکا بوٹیاں کر دی جائے گی، کھال اتار دی جائے گی۔ ایسے وقت میں وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ رب کے حق میں گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اسے عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ یوسف علیہ السلام کے تعلق سے بات چل رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے باہر نکلے اور باہر نکل گئے تو اللہ نے ان کو گناہوں سے بچا لیا۔ یہاں علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ جب کوئی بندہ ایسے موقع پر اپنے رب سے ڈرتا ہے اور گناہ کی جگہ سے بھاگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے کیسی بڑی بڑی نعمتیں وجود میں لاتے ہیں۔ ایک مشہور قصہ ہے، ایک نوجوان کا مشہور قصہ ہے کہ ایک نوجوان نیک دیندار تھا، ایک گلی سے گزر رہا تھا،
ایک خوبصورت عورت پر نظر پڑ گئی. اب اس خوبصورت عورت پر جب نظر پڑ گئی تو وہ دل میں اتر گئی. اب وہ باہر نکل نہیں رہی ہے. اب یہ لڑکا چاہ رہا ہے کہ میں اس سے ملاقات کروں. اس لڑکی نے اس سے ملاقات کی تو اس لڑکی نے کہا میرے یہاں رات گزارنے کے ایک رات گزارنے کے 100 دینار لیے جاتے ہیں، اس لیے 100 دینار لے آؤ، اس کے بعد میں اپنے یہاں رات گزارنے دوں گی. اب یہ نوجوان مزدوری کر رہا ہے، مزدوری کر کے محنت کر کے 100 دینار جمع کر رہا ہے. اب وہ وقت آتا ہے جس وقت کے انتظار میں وہ یہ سب کچھ پاپڑ بیل رہا تھا. اب وہ وقت آیا اور وہ پہنچا اس لڑکی کے پاس. اب اس لڑکی نے اپنی طرف اسے بلایا، جس طرح زلیخا نے کہا تھا ہئی تلک، ایسے ہی اس عورت نے کہا آیا اپنا مقصد پورا کر لے. اس عورت پر اللہ کا خوف ایسا طاری ہوا کہ اس نے فوراً کہا کہ میں اس کام سے توبہ کرتا ہوں اور میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، اور مجھے 100 دینار بھی نہیں چاہیے، 100 دینار بھی لے لو، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، مجھے چھوڑ دو. اس عورت نے کہا پاگل ہے، جس کے لیے تو مر رہا تھا وہ موقع تیرے ہاتھ آیا، وہ چانس تیرے ہاتھ آیا، تو یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے. کہا تیرا مقصد تو پورا ہو گیا، تجھے پیسے مل گئے، یہ پیسے لے لے اور مجھے یہاں سے چھٹی دے دے. اس پر اللہ کا خوف ایسا طاری ہوا کہ اس کا اثر اس عورت پر ہوا. اس عورت کے دل میں اللہ نے بات ڈالی اس سے بہتر تیرا کوئی شوہر نہیں ہو سکتا. جبکہ یہ طائفہ ہے لیکن اس کے دل پر اللہ کے خوف کا اثر ایسا ہوا کہ اس نے ٹھان لیا کہ میں اسی لڑکے سے نکاح کروں. اب یہ درخواست کر رہی ہے کہ تم مجھ سے نکاح کر لو. اس نے کہا کہ نہیں مجھے یہاں سے نکلنے دو. اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، تم جہاں چلے جاؤ گی، تمہارا جہاں مکان ہوگا، جو گاؤں ہوگا، وہاں میں خود آ کر تم سے درخواست کروں گی، تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ کہاں میں تم سے نکاح کروں گا. اب یہ اپنے گھر چلے جاتا ہے، گاؤں چلے جاتا ہے. یہ لڑکی اس کے پیچھے اس کی تلاش میں وہاں پہنچتی ہے. اب جب لڑکے کے دروازے پر دستک دیتی ہے، لڑکا باہر آتا ہے. جیسے ہی اس کو دیکھتا ہے وہی عورت ہے جس عورت سے بھاگ کر آیا وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے چیخ مارتا ہے اور اسی جگہ اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، وہ اسی جگہ مر جاتا ہے. اب یہ عورت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ شخص اس کا کوئی بھائی ہے. تو لوگوں نے کہا اس کا ایک بھائی ہے لیکن فقیر قسم کا ہے، غریب ہے، پیسے والا نہیں ہے. اس عورت نے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس سے نکاح نہیں کر سکی تو اب اس کے بھائی سے نکاح کروں گی. اس عورت نے اس کے بھائی سے نکاح کیا. علماء فرماتے ہیں، صلحاء فرماتے ہیں، اس عورت کے پیٹ سے 7 بڑے بڑے بلی پیدا ہوئے. ایک اللہ کے ڈر سے انسان اگر کوئی کام کرتا ہے، اور یہ تو ایک واقعہ ہے جو سچا واقعہ ہے، لیکن اس سے سچی بات میرے آقا نے فرمائی. میرا آقا فرماتے ہیں رجل دعته امرأة ذو منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، کہ ایک وہ بندہ کہ ایک خوبصورت عورت، رتبے والی عورت اسے بلا رہی ہے گناہ کی طرف، اور وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ اسے عطا فرمائے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی نعمت عطا فرماتے ہیں. اس لیے نوجوانوں سے خاص طور پر کہوں گا کہ ہماری نگاہیں غلط چیزوں کی طرف اٹھے تو اس وقت فوراً اپنے دل میں اللہ کا تصور کرے، اللہ کے عذاب کا تصور کرے کہ میرے اللہ کا عذاب کتنا ڈینجر ہے، میں اس کو کیسے برداشت کر سکوں گا. فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اپنے دل میں لائے اور اس گناہ سے باز آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سینے میں ایسا نور عطا فرمائے گے. عبادتوں میں مزہ آئے گا، دعاؤں میں مزہ آئے گا، نمازوں میں مزہ آئے گا. آج جو مزے نہیں ہے اس کی وجہ ہی یہی ہے، ہماری آنکھیں آوارہ ہے، دل معلوم نہیں کس کس کو اپنے اندر لیے بیٹھا ہے. اس لیے اس دل کو صاف کیجیے، اس آنکھ کو صاف کیجیے، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے نوازتا ہے.